رب العالمین نے ایمان یعنی عقیدے کے ساتھ نماز کو جوڑ کر ایسے پیش کیا کہ نماز کو ایمان کا نام دے کر پیش کر دیا۔ جو چیز اتنی اہم ہو، جو چیز اتنی ضروری ہے، تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہمیں اس نماز کو ادا کیسے کرنا ہے، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، ہم لوگ وہ باتیں جان لیں؟ یقین مانیے آج کے دور میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں کہ جو لوگ اس طریقے پر نماز نہ پڑھیں، جو یہاں پر نیت نہ باندھیں، جو رفع الیدین نہ کریں، جو آمین زور سے نہ بولیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اور باقاعدہ اگر ایسی بات ہے تو پھر دلیل دکھائی جائے، یعنی اپنے ذہن کو کھولیں اور اس بارے ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ محترم سامعین کرام، میری کوشش یہ رہتی ہے پچھلے کچھ جمعات سے کہ جب بھی آپ لوگوں کے سامنے آنے کا موقع ملے یا کہیں اور جانے کا موقع ملے تو میں آپ تمام کے سامنے ایسے موضوع کے بارے میں معلومات پہنچا سکوں جس موضوع کی ہم لوگوں کو بہت کم معلومات ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس موضوع کی ہمیں بہت ہی کم معلومات ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو بھی طریقے اپنائے ہیں یا مختلف اعمال اور مختلف کاموں سے متعلق آپ کا جو اسوہ نمونہ تھا، آپ نے جو نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، وہ نمونہ یا اس بارے میں جو اہم باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا آخری مرتبہ بات آئی تھی گفتگو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ گفتگو کے بارے میں نبی محترم نے کیا وضاحتیں پیش کی ہیں وہ ہم لوگ جان لیں۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے جب حاضری کا موقع ملا تھا تو احترام کے بارے میں باتیں آئی تھیں کہ احترام سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اس بار بھی میرا ارادہ ایسا ہی تھا کہ میں اسی موضوع کی جو بھی اہم باتیں ہو سکتی ہیں وہ پیش کروں، لیکن مجھ تک یہ بات پہنچائی گئی اور مجھ سے یہ بات بولی گئی کہ ہمارے جو سامعین ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے طریقہ نماز یا نماز کا جو مسنون طریقہ ہے وہ بہت ہی چھوٹے شبدوں میں عوام تک پہنچا دیا جائے تاکہ لوگوں کے یہاں جو بھی غلط فہمیاں ہیں وہ ان سے دور ہو سکیں۔ لہٰذا آج کا جو ہمارا انشاءاللہ عنوان رہے گا وہ نماز کا مسنون طریقہ، اس کے تحت ہم لوگ باتیں جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی بات کا آغاز سورہ بقرہ کے آیت نمبر 143 سے کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ رب العالمین بیان فرماتا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اے لوگوں اللہ رب العالمین آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اے لوگوں اللہ رب العالمین آپ کے ایمان کو برباد نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ نرم ہے اور بہت زیادہ رحمت کا برتاؤ کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بہت نرمی اور رحم دلی کا برتاؤ کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں ایک جملہ قابل غور ہے۔ رب العالمین نے بیان فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اے لوگوں اللہ رب العالمین آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر ایمان سے مراد اللہ رب العالمین نے نماز کو لیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان سے کیا مراد لیا ہے؟ نماز کو مراد لیا ہے۔ کیسے؟ آپ شاید جانتے ہوں کہ پہلے ہمارا جو قبلہ تھا وہ قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس قبلے کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اپنی نمازوں کو ادا کرتے تھے، لیکن آپ کی یہ خواہش تھی، آپ کی یہ امید تھی کہ رب العالمین آپ کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دے اور وہی آپ کا قبلہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی کی اس خواہش کو پورا کر دیا اور قبلہ کیا بن گیا ہمارا؟ بیت اللہ، کہ اب سے آپ لوگوں کو اسی اور رخ کر کے نمازیں ادا کرنی ہیں۔ جب قبلے کے بدلے جانے کی آیات اتریں تو منافقین نے یا یہودیوں نے ایک اعتراض پیش کر دیا۔ اعتراض کیا تھا؟ کہ ٹھیک ہے پہلے قبلہ بیت المقدس تھا اور اب قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ اب بتائیے وہ مسلمان جو پہلے اس اور رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اسی قبلے کی اور رخ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، تو اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اب تو ان کی نمازیں برباد ہو گئیں، ان کی نمازیں کیا ہو گئیں؟ ویسٹ اور ضائع ہو گئی ہیں۔ وہ وہاں پہ رک کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے اور اب قبلہ بدل گیا، اب وہ یہاں پر موجود نہیں، مطلب وہ لوگ جا چکے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ کیا ان کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں؟ تو رب العالمین نے ایسے موقع سے آیت اتار دی کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اے لوگوں اللہ رب العالمین آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ مطلب جن مسلمانوں نے اس طرف رک کر کے نمازیں پڑھی تھیں اور وہ اسی عالم میں دنیا چھوڑ کر چلے گئے، تو ان کی نمازیں قابل قبول ہیں اور وہ برباد نہیں ہونے والی ہیں۔ اس آیت میں جو بات مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے نماز کو ایمان کا لفظ کہہ کر بیان فرما دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں یا دین اسلام میں ایمان کی کیا اہمیت ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر انسان کے پاس ایمان نہ ہو، اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، اگر صحیح ایمان صحیح تصدیق اس کے یہاں موجود نہ ہو، تو کیا وہ انسان آخرت میں نجات پا سکتا ہے؟ کیا عذاب قبر کے مراحل کو پار کرنا اس کے لیے ممکن ہے؟ نہیں۔ یعنی ایمان بے انتہا ضروری چیز ہے، عقیدہ بے انتہا ضروری چیز ہے، مگر اللہ رب العالمین نے نماز کو ایمان کا نام دے کر پیش کیا کہ جو ایمان خود میں بہت ضروری اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیا بتانے کے لیے کہ جو نماز ہے وہ ایمان کے اندر شامل ہے، جو نماز عمل ہے یہ عمل ایمان کے اندر شامل ہے۔ اس پوائنٹ سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے، کہ رب العالمین نے ایمان یعنی عقیدے کے ساتھ نماز کو جوڑ کر ایسے پیش کیا کہ نماز کو ایمان کا نام دے کر پیش کر دیا کہ اللہ رب العالمین آپ کے ایمان یعنی نمازوں کو ضائع نہیں کرنے والا ہے۔ یعنی نماز اتنی اہم ہے کہ رب نے اسے بطور ایمان پیش کر دیا ہے۔ اب سوچئے جو چیز اتنی اہم ہو، جو چیز اتنی ضروری ہے، تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہمیں اس نماز کو ادا کیسے کرنا ہے، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، ہم لوگ وہ باتیں جان لیں؟
بالکل ضروری ہے۔ یعنی جیسے اقامت صلاۃ ضروری ہے، ویسے ہی نماز کیسے پڑھیں یہ جاننا بھی بے انتہا ضروری ہے۔ چنانچہ میں بلا تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک بات پیش کر دوں کہ میں صرف طریقے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ نہیں کہ میں ہر طریقے کے بارے میں احادیث پیش کروں۔ وہ تمام طریقے اور تمام باتیں انشاءاللہ صحیح احادیث سے ثابت ہونے والی ہیں، لیکن میں صرف باتیں پیش کروں گا اور ساتھ میں ان کی احادیث پیش نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اگر میں نے احادیث بھی پیش کی پھر وقت بہت لمبا ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات سامعین، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لوگ جب بھی نماز قائم کرنے کا ارادہ کریں تو ہم لوگ سترے کا اہتمام کیا کریں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کوئی بھی انسان کہیں پر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا ہے، اب مصلی کو گزرنا ہے ان کے سامنے سے تو وہ انسان کیا کرے؟ اس لیے ضروری کیا ہے، اور یہ باقاعدہ تاکیدی سنت ہے کہ جب بھی انسان نماز کا اہتمام کرے تو وہ سترے کا بھی اہتمام کرے، تاکہ اس کی نماز ایک حد تک محفوظ ہو سکے اور کوئی بھی جو گزرنے والے انسان ہیں وہ اس کے بعد سے گزر سکے۔ اس کے بعد جب بھی انسان نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرے تو غلطی کیا ہو جاتی ہے ہم لوگوں سے کہ ہم لوگ نیت تو کرتے ہیں لیکن ہم لوگ نیت بول کر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ نیت بول کر کہ ہم فلاں امام کے پیچھے فلاں نماز اس نیت کے ساتھ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ سامعین، حقیقت یہ ہے کہ نیت کا استعمال زبان کے ساتھ ہوتا ہی نہیں۔ اگر نیت زبان سے ہی ہوتی تو آپ مجھے بتائیے، جب انسان صدقہ کرنا چاہتا ہے تو نیت کیوں نہیں کرتا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جا رہا ہوں؟ اگر نیت ہی کرنی ہے آپ کو تو آپ اپنے ہر عمل پر پھر نیت کریں، چاہے وہ دینی کام ہو یا پھر دنیاوی کام ہو۔ اب میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، اب میں سونے جا رہا ہوں۔ میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ نیت بول کر نہیں ہوتی ہے، اور اگر نیت بول کر ہی ہے تو ہم سارے دنیاوی اور دینی کام بول کر ہی کیا کریں، اور نیت ہم لوگ بول کر ہی کیے۔ اس کے بعد یعنی ہمیں نیت دل سے کرنی ہے کہ ہاں ہم نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ تکبیر تحریمہ کا اہتمام کریں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر بڑا مسئلہ رہتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر اور پھر نیت باندھتے ہیں، اور کچھ ساتھ ساتھ اور کچھ اور کر لیتے ہیں۔ تو اس بارے میں جو درست بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اسی موقع سے وہ تکبیر کا اہتمام کرے کہ اللہ اکبر۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے نیت باندھ لیں اور اس کے بعد تکبیر بولیں، نہیں، پہلے آپ کے ہاتھ یوں ہوں پھر بولیں اللہ اکبر، یعنی نیت باندھتے باندھتے انسان تکبیر کا اہتمام کرے۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تو یہاں تک اٹھائیں، یہاں تک اٹھائیں، یہاں تک اٹھائیں، کیا کیا جائے؟ اس بارے میں کئی باتیں ہیں۔ علماء نے جو باتیں پیش کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم دو کام کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم یا تو اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھائیں کہ ہمارے ہاتھ کندھے تک آئیں، اس طریقے سے، یہ طریقہ باقاعدہ ثابت ہے صحیح حدیث سے، یا اگر یہ نہیں ہو تو ہمارے ہاتھ کانوں کے برابر ہوں، یعنی اس کی سائیڈ میں ہوں اور کندھوں سے کچھ اوپر ہونے چاہیے۔ یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ ثابت ہیں۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں ایک اور بات کرنا، وہ یہ کہ آپ کے ہاتھ یہ ہوں اور کندھے پر بھی آ جائیں آپ کے یہ ایریا، اور کانوں تک ہاتھ پہنچ جائیں، تو یہ انشاء اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جائز ہونے والا ہے۔ اوورآل یعنی انسان اپنے ہاتھوں کو یوں رکھ لے یا پھر یوں رکھ لے یا پھر کانوں کی سمت میں ہاتھ آ جائیں، تو طریقہ کیا ہے؟ درست ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ باقی انسان اپنے ہاتھوں کو ہی کر کے چھوئے اپنے کانوں کو یا ان کی لو کو، یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد انسان اپنی نیت کو کیسے باندھے، اس بارے میں بڑے مسائل رہتے ہیں اور ہم لوگ بھی بڑی الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ اس بارے میں جو صحیح اور درست بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب نیت کا اہتمام کرے تو وہ دیکھیے، اصل میں حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہے ظاہر کف، یہ ہے رزق اور یہ ہے ساعد، ٹھیک ہے؟ ظاہر کف، رزق اور ساعد۔ تو اہتمام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ ہوتا تھا وہ یہاں، یہاں اور یہاں پر ہوتا تھا۔ اسی لیے علماء بولتے ہیں کہ انسان
اپنی اس ہتھیلی کو اس ہاتھ پر رکھے اس طریقے سے، اور یہ جو ہے رست سائڈ یہاں پر یہ چیز آ جائے اور ہاتھ یہاں تک پہنچ جائے، تاکہ تینوں بات پر عمل ہو جائے، ظاہر کف بھی آ جائے، رست بھی آ جائے اور سائد بھی آ جائے۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی انسان یہ نیت باندھے، ہتھیلی یہاں پر آ گئی، یہ یہاں پر آ گیا، اور کیا پر کیا گیا؟ ہماری انگلیاں آ گئی، تاکہ جو تینوں اعضاء ہیں ان پر عمل ہو سکے اور تمام احادیث پر ہم لوگ جمع کر سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہم لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ یا اگر یہ نہیں ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ یہاں پر آپ کیا جائیں، یہ بھی درست ہے۔ باقی جو اور طریقے ہوتے ہیں ان سے ہمیں تھوڑا سا احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس کے بعد جب انسان اپنی نیت باندھ لے رہا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو کہاں پر باندھے؟ کیا وہ یہاں باندھے اتنے اوپر، یا وہ یہاں باندھے، یا پھر وہ نیچے اور نیچے باندھے؟ یہاں پر بھی جو درست اور صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان، یہ ہمارا سینہ ہوتا ہے، سینے کی سائڈ اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے رکھ لیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ بہت اوپر ہو جائیں، باقاعدہ لوگ ہم پر ہنستے ہیں اسی بات کو لے کر کہ بھائی یہ لوگ تو اتنی اوپر نیت باندھتے ہیں کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو سینہ ہے یہاں ہمارے ہاتھ ہونے چاہیے، یا تو ایسے یا پھر اس طریقے سے ہمارے ہاتھ ہونے چاہیے۔ اب اور باقی ایک بات اور پیش کر دوں کہ جو لوگ نیچے نیت باندھتے ہیں، یا ابھی جو باتیں آگے آنے والی ہیں کہ جو انسان یا جو امام آمین کا اہتمام نہ کریں، یا جو انسان رفع الیدین کا اہتمام نہ کریں، تو ہم قطعاً یہ بات نہ سوچیں کہ ایسے تمام امام یا ایسے تمام لوگوں کی نماز باطل اور ضائع ہے۔ یقین مانیے آج کے دور میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں کہ جو لوگ اس طریقے پر نماز نہ پڑھیں، جو یہاں پر نیت نہ باندھیں، جو رفع الیدین نہ کریں، جو آمین زور سے نہ بولیں، ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور باقاعدہ اگر ایسی بات ہے تو پھر دلیل دکھائی جائے، کیونکہ مجھے کوئی ایسی بات نہیں معلوم کہ جو انسان زور سے آمین نہ بولے، جو انسان یہاں نیت نہ باندھ کر نیچے نیت باندھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنے ذہن کو کھولیں اور اس بارے میں ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ خیر، نیت ہم لوگوں نے باندھ لی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ انسان کو ثنا کا اہتمام کرنا ہے۔ اب ثنا آسان الفاظ میں کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، جو بھی دعائیں ہیں اس کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ یہاں پر بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ ضروری نہیں یا پھر ضروری ہے۔ اس بارے میں جو ضروری اور صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کا اہتمام بے انتہا ضروری ہے، اور باقاعدہ صاف احادیث ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کا اہتمام نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ رکن ہے اور بے انتہا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب انسان نے سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا ہے تو حکم یہ ہے کہ امام صاحب، اگر ہم جماعت نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب تھوڑی ساری زور سے آمین بولیں، اور جو مقتدی حضرات ہیں ہمارے وہ بھی زور سے آمین بولا کریں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں آپ آہستہ سے آمین بولیں، یہ بات تھوڑی درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہود ہم سے آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں، یہود ہم سے آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔ اور بتائیے ایسا حسد کا کیا فائدہ جو آمین کے چھپانے پر ہو؟ یعنی اگر آمین تھوڑے الفاظ میں آہستہ سے بولی جائے تو پھر وہ لوگ حسد کیوں کریں گے؟ مطلب کیا ہے کہ آمین تھوڑی ساری بلند آواز سے ہونی چاہیے، لیکن آواز اتنی بلند نہ ہو کہ آس پاس والوں کو پریشانی اور مشقت کا سامنا کرنا پڑے، یعنی ہماری جو آواز ہو وہ معتدل اور درمیانی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے، آمین کا اہتمام کر لیا ہے، پھر ہمارے پاس اور صورتیں ہیں، ہم ان کا بھی اہتمام کریں۔ یہاں پر ایک بات اور پیش کر دوں، پتہ نہیں ہم لوگوں کی یہ کیا سوچ ہے کہ جو 10 دعائیں ہم لوگوں نے بچپن میں یاد کی ہوتی ہیں، ہم انہی 10 دعاؤں اور صورتوں پر اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور ہماری ہر نماز، ہر نفل نماز یا ہر فرض نماز صرف انہی 10 صورتوں کی ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بچپن میں جو آپ کے سامنے اہتمام تھا وہ اسی لیے تھا کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں تو آپ تھوڑا سارا یاد کر لیے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جیسے ہی آپ بڑے ہوتے رہیں تو آپ اپنے اس حفظ کو بھی بڑھاتے رہیں۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ انہی 10 پر اپنے 60 سال گزار دیں، نہیں، جب انسان بڑا ہو تو اپنے حفظ کے دائرے کو انسان بڑھاتا رہے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، آمین کا اہتمام ہو گیا، اور کیا ہو گیا؟ ہم نے صورتوں کا اہتمام کر لیا ہے۔ اب باری آتی ہے رکوع میں جانے کی۔
یہاں پر بھی جو بات مشروع ہوئی کہ انسان رفع الیدین کا اہتمام کرتے ہوئے رکوع میں جائے. ٹھیک. اب رکوع میں جانے کے بعد حکم یہ ہے کہ انسان اس طریقے سے رکوع میں اپنے آپ کو ڈھالے کہ اس کا جو سر ہے وہ بہت اونچا نہیں ہو اور جو اس کی پیٹھ ہے وہ بھی بہت اونچی نہیں ہو. مطلب اس طریقے سے کہ ہمارا سر بھی بالکل سیکوینس میں ہو اور ہماری جو پیٹھ ہے وہ بالکل سیکوینس میں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا پیٹھ یوں ہے اور سر بہت نیچے ہو گیا ہے, یا پیٹھ یوں ہے اور سر بہت اونچا, نہیں, بلکہ سیکوینس میں جیسا ہمارا سر ویسی ہماری پیٹھ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ہاتھ کیسے رکھنے, اس بارے میں حکم یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا پھیلا کر رکھیں اور اس طرح اپنے ان کو, یہ جو ہے کف, اس کو اپنے گھٹنے پر رکھیں اور ایسے رکھیں کہ مانو ہم نے اپنے گھٹنے کو پکڑ رکھا. جیسے گھٹنا بھاگ رہا ہو مثلا, تو ہم نے اپنے گھٹنے کو اس سے رکھ کر پکڑ رکھا ہو, ہمیں اپنے ہاتھوں کو ایسے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب انسان رکوع سے کھڑا ہو, حکم کیا ہے, تب بھی آپ کو رفع الیدین کا اہتمام کرنا ہے. اس کے بعد اگر مختلف حضرات ہیں تو کیا بولنا ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ. اگر امام ہے تب بھی وہ یہ بات بولیں گے. اور اس کے بعد کیا ہے, ربنا ولک الحمد. امام بھی یہ بات بولیں. اور اس کے علاوہ مزید بھی دعائیں ہیں, ہمیں یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے. جیسے ایک دعا ہے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وغیرہ وغیرہ دعا کے الفاظ ہیں, ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اس کے بعد اب تیاری ہے سجدے میں جانے کے لیے. یہاں پر بھی کئی مسائل رہتے ہیں, تو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان سجدے میں جانے کا ارادہ کرے تو وہ انسان پہلے اپنے ہاتھوں کو ٹیکے اور اس کے بعد وہ انسان اپنے گھٹنوں کو ٹیکے. پہلے ہاتھ ٹیکیں اور پھر گھٹنے ٹیکیں, اور اس کے بعد گھٹنے میں جب جائیں تو پہلے آپ کی پیشانی سجدے کی جگہ پر ٹھہرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حکم یہ ہے کہ ہمیں سجدے کو 7 اعضاء پر کرنا ہے, پیشانی اور ناک پر, دونوں ہاتھوں پر, دونوں قدم پر اور دونوں گھٹنوں پر. یہ 7 اعضاء ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ امام صاحب سجدے میں تھے, ہمارا فون آ گیا تو ہم نے ایک ہاتھ رکھ لیا سجدے میں اور ایک ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈال لیا ہے فون کو بند کرنے کے لیے. اتنے میں امام صاحب کیا ہو جاتے ہیں, اٹھ جاتے ہیں. تو جناب حقیقت یہ ہے کہ اگر سجدہ 7 اعضاء پر نہ ہو تو نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے. تو ضروری کیا ہے, فون وغیرہ کو ایسی باہر سائلنٹ کر دیجئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کم سے کم ایک بات ضرور رکھ لیجئے تاکہ دونوں ہاتھ بھی آ جائیں, پیشانی, ناک اور جو گھٹنے وغیرہ تمام کا اہتمام ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سجدے وغیرہ میں بہت ساری دعائیں ثابت ہیں, ان کا اہتمام جیسے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. اور ایک دعا اور ہے جو بہت ہی اہم ہے, جیسے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ. اور دعا اتنی اہم ہے کہ ہم اس کا اہتمام بعد میں کرنا چاہیے. دعا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے, چاہے وہ گناہ باریک ہوں, بڑے ہوں, چھوٹے ہوں, یا اس طرح کے الفاظ ہیں, ظاہری ہوں یا نہ دکھنے والے ہوں. خیر, یہ حکم ہو گیا. اور عبادت یاد رکھیے گا, جب ہمیں سجدے میں جانا ہے تو سجدہ جو کرنا ہے ہمیں اپنے چہرے کو جو رکھنا ہے, چہرے کو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ ہمارے یہاں پر ہے اور چہرہ ہمارے یہاں پر ہے, دونوں ہاتھ یہ ہوں اور یہاں بیچ میں ہمیں اپنے سر کو ٹکانا ہے, نیز. اس کے بعد ہمیں پھر وہاں سے اٹھنا ہے اور اسے کیا بولتے ہیں, قعدہ, کہ ہمیں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جانا ہے. اس میں دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وغیرہ وغیرہ. اور باقاعدہ اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں. باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک آرام سے اس حالت میں بیٹھتے تھے 2 سجدوں کے بیچ. یعنی ہمیں بہت جلدی نہ کریں کہ صرف ہم نے پڑھ لیا رب اغفر لی اور فوراً ہم نے سجدہ کر لیا, ایسا نہ ہو. آرام سے ہم لوگ بیٹھیں اور اس کے بعد جا کر ہم دوسرا سجدہ کریں. اس کے بعد جس طرح ہم نے جو باتیں کی تھیں پہلے سجدے میں وہی باتیں کرنی ہیں دوسرے سجدے میں. پھر کرنا ہے ہم لوگوں کو وہاں سے اٹھ جانا ہے, کھڑے ہو جانا ہے. اب کھڑے ہوتے وقت حکم یہ ہے کہ ہم لوگ آرام سے اٹھ کر کھڑے ہوں, جسے بولتے ہیں جلسہ استراحت, کہ انسان آرام سے بیٹھ جائے اور یہ اتنا آرام ہو کہ جو ہماری ہڈیاں مڑی تھیں ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے. یعنی انسان آرام سے بیٹھ جائے اور پھر آرام سے انسان اپنے دوسرے رکعت کے لیے کھڑا ہو. خیر, اب انسان کھڑا ہو گیا ہے, اب جو اس نے تمام کام کیے تھے پہلے رکعت میں وہ تمام کام کیا کرے گا, دوسرے رکعت میں کرے گا, سوائے ثنا وغیرہ کے وہاں پر اہتمام نہیں کرنا ہے. ایسے ہی وہ انسان یہ رکعت مکمل کر لے گا اور اس کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی. اب جب وہ انسان دوسری رکعت یعنی کہ تشہد میں بیٹھنے والا ہو تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ
پہلی بات کہ ہمیں اپنی انگلی کو کیسے رکھنا ہے، کیا ہمیں اپنی انگلی بہت تیز ہلانی ہے یا ہمیں اپنی انگلی کو اٹھانا ہے یا پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس بارے میں جو درست بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان برابر شروع سے لے کے آخر تک اپنی انگلی سے اشارہ کرتا جائے، اور باقی جن دعاؤں میں دعا کے الفاظ ہوں، جیسے اللہم صلی علی محمد، اللہم ربنا آتنا، جہاں بھی دعاؤں کے الفاظ ہوں وہاں انسان جو ہے اپنی انگلی کو اٹھائے اور تھوڑا سا حرکت دے اور پھر اشارہ کر لے ایسے ہی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جہاں پر دعا کے الفاظ ہوں وہاں انسان اوپر اٹھائے، حرکت ہو رہی ہے، پھر اشارہ کرتا رہے، اور جب دوبارہ دعا کے الفاظ آئیں تب دوبارہ اٹھائے اور پھر اس طریقے سے، یعنی جب بھی دعا کے الفاظ آئیں تب انسان حرکت سے کام لے، باقی اشارے کا ہی اہتمام کرتا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا انسان صرف تشہد ہی پڑھے یا درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے؟ تو یہاں بھی جو بہتر بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان صرف تشہد کا ہی اہتمام کرے اور تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور یہاں پر یعنی تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت حکم یہ ہے کہ انسان جب بھی کھڑا ہو تو رفع الیدین کا اہتمام کرے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو آسان بات ہے وہ یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ سورہ فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ ایک بات اور جان لیجئے، سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اگر نماز سری ہو، جیسے ظہر کی نماز، عصر کی نماز ہے، امام صاحب کی ابھی ٹائم ہے تو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے اور ابھی وقت ہے، تو ہم سورہ فاتحہ کے بعد اور بھی صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہمیں رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، جو بھی باتیں وہ تمام چیزیں کرنی ہیں، اور ایسے ہم اپنی 4 رکعت پوری کر لیں گے۔ اب جب آخری تشہد کی باری آتی ہے، آخری تشہد کی باری آتی ہے تو حکم یہ ہے کہ جب انسان آخری تشہد کے لیے بیٹھے تو وہ اپنے ایک پیر کو اس طرح سے اٹھا لے اور اس کی انگلیاں سجدے کی طرف ہونی، یعنی قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی وہ تورک کے ساتھ بیٹھے، یعنی اپنے بائیں پہلو پر بیٹھے اور پیر کو نیچے سے نکال لے، اسے بولتے ہیں تورک، کہ سرین کے بل بیٹھ جانا، کہ اپنے پیر کو نیچے سے نکال لے اور اپنے پیر کو اس طرح سے سیدھے پیر کو اٹھا لے، بیٹھ جانا ہے انسان کو، اور پھر دعا وغیرہ کا اہتمام کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور پیش کر دوں کہ جو آخری تشہد ہوتا ہے، آخری تشہد میں کثرت سے دعا پر ابھارا گیا ہے کہ انسان ایسے موقع پر خوب دعاؤں کا اہتمام کرے، باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، کہ انسان کو جو بھی دعا پسند ہو وہ اس دعا کو اپنائیں اور اس کا اہتمام کیا کرے۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس موقع سے بہت ساری دعائیں سکھاتے تھے، جیسے وہ دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا ایسے ہی اور دعائیں بھی ہیں۔ خیر، یعنی یہ جو محل ہے یہ دعاؤں کا محل ہے، انسان یہاں پر خوب کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرے، اور پھر انسان اپنے جو ہے دائیں بائیں طرف سلام کو پھیر دے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ انسان نماز میں داخل ہوتا ہے اور سلام پھیر کر ہی انسان نماز سے باہر ہو سکتا ہے۔ انسان نے اپنی نماز کو توڑ دیا تو وہ نماز نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں تحریمھا التکبیر، نماز میں جو چیز آپ کو داخل کرتی وہ کیا ہے؟ التکبیر، اللہ اکبر کہہ دینا، اور نماز سے جو چیز آپ کو باہر نکل وہ کیا ہے؟ التسلیم، یعنی سلام کو پھیر دینا۔ لوگ باقاعدہ اس بارے میں بڑی ہی غلط فہمی کا شکار ہیں، تو صحیح بات کیا ہے؟ انسان سلام کا اہتمام کرے تبھی وہ انسان نماز سے باہر آ سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہماری نماز کیا ہوتی ہے؟ مکمل ہوتی ہے۔ دیکھ کوشش یہ تھی کہ جو بھی اسوہ نمونہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کا نماز کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم لوگ جان لیں تاکہ ہمارے لیے نماز کا پراپر اہتمام کرنا آسان ہو جائے۔ باقی جو بات رہ گئی آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بعد میں، کیونکہ وقت بھی ہو چکا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آخر میں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کے یہاں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ صحیح طریقہ نماز جاننے کے بعد ہمیں اس کو ویسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم لوگ بہت گنہگار ہیں، تو ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس وقت مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، مظلوم ہیں، بدحال ہیں، اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔